اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 69۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ من یطع اللہ والرسول، جس نے بھی اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ افراد کہ جو اللہ کے بھی مطیع ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی مطیع ہیں، یہ افراد ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی۔ وہ کون افراد ہیں کہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی؟ سورہ مبارکہ حمد میں بھی آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا، نعمتیں نازل کی، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جو کہ گمراہ ہیں اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ یہاں پر بھی خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ایسے افراد کے ساتھ ہوگا کہ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا؟ من النبیین، ایسا شخص انبیاء کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، ایسا شخص صدیقین کے ساتھ ہوگا، والشہداء والصالحین، ایسا شخص شہداء کے ساتھ ہوگا اور خداوند کریم کے صالح بندوں کے ساتھ ہوگا۔ وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنی اچھی رفاقت ہے، یہ لوگ کتنے اچھے رفیق ہیں۔ یعنی انسان ہر جگہ جب جاتا ہے تو ایک اپنا اچھا دوست ڈھونڈتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ دوستی کر سکے، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ کالج ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی اور کوئی سی جگہ ہو۔ انسان چاہتا ہے کہ ایک اچھا دوست ملے اسے۔ تو وہاں قیامت میں محشر کے میدان میں کون سب سے اچھا دوست ہوں گے؟ انبیاء، صالحین، شہداء، صدیقین، یہ سب سے اچھے دوست ہوں گے۔ ان کے ساتھ کس کی دوستی ہوگی؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ اسی آیت کے ذیل میں ایک حدیث نقل ہوئی ہے کہ ایک شخص تھا کہ جو رسول اللہ سے انتہائی محبت کیا کرتا تھا اور اپنے کام کاج پہ اس وقت تک نہیں جاتا تھا جب تک رسول اللہ کی زیارت نہ کر لے۔ ایک دن اسی طریقے سے وہ آیا، اس نے زیارت کی اللہ کے رسول کی اور چلا گیا، لیکن بیچ راستے سے واپس آ گیا۔ تو اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا، کہا کہ تم چلے گئے تھے، واپس آ گئے؟ کہاں یا رسول اللہ، ایک عجیب سا خیال میرے ذہن میں آیا۔ کہا کیا خیال آیا؟ کہا خیال یہ آیا کہ ابھی تو دنیا میں آپ اور میں ایک ہی جگہ پر موجود ہیں، روزانہ آپ کی زیارت ہو جاتی ہے، لیکن محشر میں یقیناً جو آپ کا مقام ہے انتہائی بلند درجے والا مقام ہوگا، اور میرا جو مقام ہے بہرحال میں خود جانتا ہوں کہ میرا مقام کیا ہے، تو وہاں پر کیسے میں آپ کی زیارت کروں گا؟ کیسے ممکن ہوگا کہ وہاں پر جنت میں یا محشر میں آپ کی زیارت ہو پائے؟ تو روایت کہتی ہے اس وقت یہ والی آیت نازل ہوئی کہ تم گھبراؤ نہیں، من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مطیع ہو جائے وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ ہوگا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک طرف سے محبت بھی تھی، ایک طرف سے اس کو یہ خیال بھی تھا کہ کیسے میرے اور اللہ کے رسول کے درمیان جدائی ہو سکتی ہے۔ تو محبت کا جو تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ اطاعت کے بغیر محبت کامل نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اطاعت کے بغیر محبت نہیں ہو سکتی، یقیناً محبت ایک قلبی عمل ہے، انسان کے دل میں کسی کے لیے محبت پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اس محبت کا ثمرہ اس وقت ہوگا کہ جب وہ اپنے محبوب کا مطیع ہوگا، اطاعت کرے گا۔ جب تک اپنے محبوب کا مطیع نہیں ہوگا، اطاعت نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ محبت اس کو اس طریقے کا فائدہ نہیں دے سکتی جس طریقے کا فائدہ دینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ خود قرآن مجید میں ایک جگہ سورہ مائدہ میں غالباً یہ آیت خداوند کریم نے نازل کی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے دعوی محبت ہے فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت میں اطاعت پوشیدہ ہے، محبت میں اتباع پوشیدہ ہے۔ جب تک یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ نہیں ہوں گی، اس وقت تک آپ اپنے دعوی محبت میں صادق نہیں کہلائیں گے۔ یعنی میں اگر کہوں کسی شخص سے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے لیے جان دینے کو تیار ہوں اور فلاں باتیں کہوں، لیکن مثال کے طور پر اس شخص کے اوپر تھوڑی سی مصیبت آ جائے اور وہ کہے کہ مجھے تم سے تھوڑے سے پیسے چاہیے، اور میں بہانے بازی کرتا رہوں، ٹالتا رہوں، ہاں میں دے دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، لیکن دوسری جانب سے میں اپنی زبان سے یہ بھی کہوں کہ تم جو ہے وہ میں تم سے محبت بہت کرتا ہوں، تم پر جان دینے کو تیار ہوں، تو وہ شخص کیا کہے گا کہ جو شخص مجھ پر مال دینے کو تیار نہیں ہے وہ میرے لیے جان کیا دے گا؟ یعنی سمپل سی بات ہے نا، دو چار والی بات ہے۔ عام دنیاوی معاملات میں بھی ہم کیا کہتے ہیں، کوئی شخص ہمارے سامنے بہت، ہماری اسے کہنا چاہیے عامی زبان میں لچلو پچو کرے، چاپلوسی کرے، لیکن مثال کے طور پر جب ہمارے ضرورت کا وقت ہو اس وقت جو ہے وہ ہمیں پیٹ دکھا دے، اور پھر بعد میں آئے پھر دوبارہ وہی اپنی شروع ہو جائے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ صرف منہ کی باتیں کرتا ہے، یعنی اپنے دعوے محبت میں سچا نہیں ہے۔ یہی چیز اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے۔ اہل بیت اطہار کی جن کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا، یعنی صرف واجب نہیں ہے، واجب سے بڑھ کر ہے۔ حب علی ایمان و بغضہ کفر و نفاق، علی کی محبت ایمان ہے، علی سے بغض کفر اور نفاق ہے، یعنی ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں تک کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ تمام مسلمین اس مسئلے پر اجماع ہے، تمام مسلمین کا، کہ جو شخص بھی اہل بیت سے محبت نہ رکھے، بغض کا اظہار کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یعنی یہ ایسا مسئلہ ہے جو صرف شیعوں سے مختص نہیں ہے، تمام مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ کہ جو بھی اہل بیت سے محبت نہ رکھے، ان سے بغض کا اظہار کرے، وہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، جس کو ناصبی کہا جاتا ہے۔ درست ہے؟ اب یہ جو محبت ہے، اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس محبت کا یقیناً تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے فرامین پر عمل کیا جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کا اتباع کیا جائے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم محبت میں سچے نہیں ہیں۔ اب یہ کہ جو اطاعت ہے اور جو اتباع ہے، اس کے یقیناً درجات ہیں۔ کوئی جو ہے وہ مثال کے طور پر سلمان و ابو ذر کی طرح اطاعت کرنے والا ہے، کوئی اس سے کم درجے کی اطاعت کرنے والا ہے، لیکن بہرحال آپ کو مطیع بننا پڑے گا، چاہے آپ سلمان و مقداد اور ابو ذر کی طرح سے مطیع بنیں یا ان سے کم درجے کے مطیع بنیں، لیکن بہرحال اطاعت اور مطیع کا جو عنوان ہے وہ آپ کے اوپر صدق آنا چاہیے۔ جب تک یہ اطاعت اور مطیع کا عنوان آپ پر صدق نہیں آئے گا، اس وقت تک یہ محبت آپ کو اس طریقے سے فائدہ نہیں دے گی کہ جس طریقے سے فائدہ دینا چاہیے۔ یہ جملہ میں بار بار کیوں دہرا رہا ہوں؟ یہ اس وجہ سے دہرا رہا ہوں کہ بہرحال کچھ لوگ ہوں گے کہ جو اہل بیت اطہار کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے، یقیناً داخل ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رہیں گے کہاں؟ کھارا در کی جیسی گلیوں میں رہیں گے یا سی وی یو پہ رہیں گے؟ کہاں رہیں گے؟ مسئلہ سارا یہ بھائی، وہاں تو درجات ہیں نا، یہ تو پھر بھی ہم نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا آپ کو، حالانکہ کوئی مقایسہ نہیں ہے، وہاں درجات ہیں، تو آپ کو کہاں جگہ ملتی ہے؟
یہاں تک کہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے باب میں ایک روایت اس طریقے کی ملتی ہے کہ جو شخص بھی امام حسین کی زیارت کو ترک کر دے، یعنی بالکل نہ جائے، یعنی سارے امکانات ہوتے ہوئے، پیسہ بھی موجود ہے، جسمانی حالت بھی بالکل صحیح ہے، جا بھی سکتا ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، پھر بھی نہ جائے، ترک کر دے، تو کانا منتقص الایمان، گویا اس کا ایمان ناقص ہے۔ اور پھر جملہ کیا آگے روایت کا جملہ ہے کہ اگر یہ جنت میں چلا بھی کیا فَهُوَ مِن ضَيْفَانِ الْجَنَّةِ، تو یہ جنت کے مہمانوں میں سے ہوگا۔ یعنی اگر جنت میں چلا، مہمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالآخر جانا ہے اس کو، ایک دن، 2 دن، 3 دن، اس کے بعد کیا ہے؟ 3 دن کے بعد تو ویسے ہی مہمان کا عنوان ختم ہو جاتا ہے، شرعی اعتبار سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے بھی۔ مہمان کتنے دن تک کا ہے؟ 3 دن کا۔ 3 دن کے بعد آپ اور میزبان برابر ہیں، یعنی اگر دنیاوی اعتبار سے۔ تو کہا کہ اگر جنت میں چلا بھی جائے تو کیا ہوگا؟ جنت میں مہمانوں کی طرح سے رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں درجات موجود ہیں، اور کئی درجات ہیں، ایسا نہیں کہ صرف 10 درجے ہیں، کئی درجات ہیں، اور ہر درجے والا اپنے سے اوپر والے درجے والے کو دیکھ کر کیا کرے گا؟ حسرت کرے گا کہ کاش تھوڑی سی اور نیکی کر لی ہوتی تو آج میرا لیول یہ والا ہوتا۔ تو مسئلہ یہ کہ اہل بیت اطہار کی محبت بالآخر فائدہ دے گی، بالآخر اگر آپ اس محبت میں سچے ہیں، کم از کم عقیدے کی حد تک اگر آپ سچے ہیں، یہ محبت یقیناً فائدہ تو دے گی، یہ بات آپ پلو سے مان لیجیے، صحیح؟ لیکن کیسا فائدہ دے گی؟ کتنا فائدہ دے گی؟ کیا آپ ان لوگوں میں سے ہوں گے کہ جن کو ہر روز جنت میں سید الشہداء کی زیارت ہوگی؟ کیا آپ ان میں سے ہونا چاہتے ہیں کہ جن کا گھر جنت میں سید الشہداء کے بالکل برابر میں ہوگا؟ کیا آپ ان خواتین میں سے ہونا چاہتی ہیں کہ جن کو ہر روز سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی زیارت ہو رہی ہے ہر روز، یا ان کے جوار میں آپ کو جگہ مل رہی ہے؟ بالآخر یہ درجات ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو پہچانیے، اسے کہا جاتا ہے کہ اپنی قدر و قیمت کو پہچانیے کہ میں کون ہوں اور میری نسبت کس سے ہے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا، جس کے کہتے ہیں خود ہی میں آنا، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یعنی جب تک آپ خود کو نہیں سمجھیں گے کہ میں کون ہوں، میری نسبت کس سے، میری قدر و قیمت کیا ہے، اس وقت تک آپ کا جو زندگی کا جو لائف اسٹائل ہے آپ کا، وہ چینج نہیں ہوگا۔ لہذا خداوند کریم سورہ حشر کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجے میں اللہ نے کیا کیا؟ خود ان کے نفسوں کو ان پر بھلا دیا۔ یعنی وہ خود اپنے آپ کو نہیں پہچانتے کہ ہم کون ہیں، ہماری قدر و قیمت کیا ہے۔ آج جو افراد اس دنیا کی چاندنی میں مشغول ہیں، اس دنیا کی رنگینی میں مشغول ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ در حقیقت اپنی قدر و قیمت نہیں پہچانتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا بہت قیمتی ہے، میں اس دنیا کے لیے خلق ہوا ہوں، لہٰذا وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے دنیا حاصل ہو۔ لیکن اگر انسان اس طریقے سے سوچے کہ میں بہت قیمتی ہوں، یہ دنیا میرے لیے خلق ہوئی ہے، یعنی میں دنیا کے لیے خلق نہیں ہوا، دنیا کس کے لیے خلق ہوئی ہے؟ میرے لیے، پھر دنیا اس کے سامنے کیا ہوگی؟ ہیچ ہو جائے گی اس کے سامنے۔ جب اس کو معلوم ہے کہ یہ دنیا میرے لیے خلق ہوئی ہے، میں اس دنیا کے لیے خلق نہیں ہوا ہوں، لہٰذا یہ ایک گزرگاہ ہے، اس کو پار کر کے مجھے جانا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، اپنی قدر و قیمت کو نہیں پہچانیں گے، اس وقت تک آپ کی جو زندگی کا ہدف ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ میسر سے روایت ہے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلی اللہ علی محمد و علی محمد، راوی کہتا ہے کہ مجھ سے امام نے فرمایا کہ اتخلون و تتحدثون و تقولون ما شئتم، کیا تم لوگ آپس میں بیٹھتے ہو، گفتگو کرتے ہو
ہمارے فضائل کے بارے میں یا دینی گفتگو کرتے ہو، انجام دیتے ہو؟ فقلت ای واللہ، راوی نے کہا کہ ہاں ابن رسول اللہ، ہم بیٹھتے ہیں اور گفتگو بھی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اما واللہ لوددت انی معکم فی بعض تلک المواطن۔ اب دیکھیے کہ آپ اپنی قدر و قیمت کو پہچانیے۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری بعض مجالس میں تمہارے ساتھ بیٹھوں۔ یعنی پانچویں امام کہہ رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب، یعنی کتنی پاک باز محفل ہونی چاہیے کہ کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی برائی نہ ہو، بلکہ ایک دوسرے کی اصلاح ہو۔ بیٹھیں تو المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، صحیح؟ تو اس طریقے کی محفل ہو، پاک باز محفل، پاک و پاکیزہ محفل۔ اس محفل میں امام کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان مجالس میں سے بعض مجالس میں تمہارے ساتھ آ کر بیٹھوں۔ فی بعض تلک المواطن اما واللہ انی لاحب ریحکم و ارواحکم، خدا کی قسم میں تمہاری خوشبو کو پسند کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، یعنی شیعوں سے مخاطب ہیں، میں تمہاری خوشبو کو پسند کرتا ہوں، وارواحکم میں تمہاری روحوں کو پسند کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں تمہاری روحوں سے، وانکم علی دین اللہ، خدا کی قسم تم اللہ کے دین پر ہو، ودین ملائکتہ، اور جو اللہ کے ملائکہ ہیں ان کے دین پہ ہو۔ بس تمہارا کام کیا ہے؟ یعنی تمہارے اندر سب چیزیں موجود ہیں، توحید تمہارے پاس موجود ہے، نبوت تمہارے پاس موجود ہے، امامت اور ولایت تمہارے پاس موجود ہے، خدا کے عادل ہونے کے تم قائل ہو، معاد پر تم اعتقاد رکھتے ہو، سب کچھ ہے تمہارے پاس۔ اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ فَأَعِينُوا بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ، بس مدد کرو۔ کس کی مدد کرو؟ ہماری، ہم اہل بیت کی مدد کرو۔ ہم اہل بیت کی مدد کریں؟ کہا ہاں تم اہل بیت کی مدد کرو، کس چیز کے ذریعے سے؟ بِوَرَعٍ، حرام کام سے بچنے کے ذریعے۔ اپنے آپ کو حرام میں مبتلا نہ کرو، گناہ میں مبتلا نہ کرو۔ اس کے ذریعے سے تم کس کی مدد کرو گے؟ اہل بیت اطہار کی مدد کرو گے۔ وَاجْتِهَادٍ، ایک طرف سے حرام کام سے بچو، دوسری جانب سے ہمیشہ اللہ کی عبادت میں کوشاں رہو، کوشش کرتے رہو، اللہ کی عبادت میں پیچھے نہ ہٹو۔ یہ دو کام کرو، ان دو کام کے ذریعے سے تم کیا کرو گے؟ ہماری مدد کرو گے۔ اور جب تم دو کام کے ذریعے سے ہماری مدد کرو گے تو امام فرماتے ہیں کہ پھر میں تمہاری خوشبو کو بھی پسند کرتا ہوں، تمہاری روحوں کو بھی پسند کرتا ہوں۔ ابن ابی عمیر سے روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ خرجت، یعنی خود راوی کہتا ہے کہ خرجت انا و ابی، بلکہ خود امام فرماتے ہیں کہ خرجت انا و ابی حتی اذا كنا بین القبر والمنبر اذا هو باناس من الشیعہ۔ چھٹے امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ اپنے گھر سے نکلا یہاں تک کہ روضہ رسول میں پہنچا، یعنی مسجد النبوی میں پہنچا، اور مسجد النبوی میں وہ جو کہ منبر اور رسول خدا کی قبر کے درمیان جو حصہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریاض الجنہ، ریاض الجنہ میں پہنچا۔ تو فرمایا کہ وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے تھے جو کہ شیعوں میں سے تھے۔ فسلم علیہم، پس میرے والد نے ان پر سلام کیا، ثم قال، پھر میرے والد نے کہا کہ انی واللہ لاحب ریاحکم، میں خدا کی قسم میں تمہاری خوشبوؤں سے محبت کرتا ہوں، وارواحکم میں تمہاری روحوں سے محبت کرتا ہوں، فاعینوا علی ذلک بورع واجتہاد، بس میری مدد کرو، تم لوگ میری مدد کرو۔ مولا کس چیز کے ذریعے سے مدد کریں؟ ورع، حرام کام سے بچنے کے ذریعے سے، واجتہاد اور عبادت میں مسلسل کوشاں رہنے کے ذریعے سے۔ واعلموا، جان لو، ان ولایتنا لا تنال الا بالورع والاجتہاد، جان لو ہماری ولایت، کوئی کتنا ہی بڑا کہے کہ میں تو، یعنی مجھ سے بڑھ کر کوئی موالی نہیں ہے، کوئی مولائی نہیں ہے مجھ سے بڑھ کر۔ مولا فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا مولائی کون ہے؟ ہمارے یہاں معاشرے میں مختلف معیارات قائم ہو گئے کہ اگر مثال کے طور پر کسی کے گھر پہ بہت زیادہ عالیشان کوئی علم لگا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں بہت مولائی ہے، کسی کے یہاں مجالس بہت زیادہ برپا ہوتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت مولائی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مولائی نہیں ہے۔ کوئی مثال کے طور پر عزاداری میں آگے بڑھ بڑھ کر حصہ لیتا ہے، اچھا یہ خدا نخواستہ کسی کی تنقیص نہیں ہے، یقیناً یہ سارے اچھے کام ہیں، یہ سارے اچھے کام ہیں، لیکن بہرحال ہم نے ان ظاہری اعتبار سے انہی چیزوں کو معیار بنایا،
ان چیزوں کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ وہ ملائی ہے، وہ فلاں مولائی نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ مولائی کون ہے؟ وَاعْلَمُوا إِنَّ وِلَایَتَنَا لَا تُنَالُ إِلَّا بِالْوَرْعِ وَالْاجْتِهَادِ، ہماری ولایت نہیں پا سکتے تم، ہماری ولایت تک نہیں پہنچا جا سکتا الا بالورع والاجتہاد، مگر دو کام کے ذریعے سے، گناہ سے بچو اور اللہ کی عبادت میں کوتاہی نہ کرو۔ کوتاہی نہ کرنے سے مراد یہ کم از کم واجبات تو ادا کرو، چلیں مستحبات تو خیر مستحبات ہیں، 5 وقت کی نماز تو انسان پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا ہے، 30 دن کے روزے رکھ سکتا ہے نہیں رکھ سکتا ہے، مال جو کچھ کما رہا ہے اس میں سے خمس دینا ہے، 5واں حصہ دینا ہے، پورا مال نہیں مانگا ہے۔ وہ بھی کب مانگا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ خمس جو ہے وہ فوراً سے واجب ہو جاتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ 1 سال کا انتظار ہو، یہ چھوٹ ملی ہوئی ہے آپ کو، یعنی جیسے ہی آپ کے پاس کوئی پروفٹ آیا اس کے پر خمس کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا۔ ادا کب کرنا ہے؟ جب سال گزر جائے اور سال گزرنے کے بعد یہ باقی رہ جائے۔ اگر سال گزر جائے باقی نہ رہا، ختم ہو گیا، واجب نہیں ہے۔ لیکن ادا کب کرنا ہے؟ کہ سال گزر جائے اور سال کے خرچوں میں اخراجات میں خرچ نہ ہو، بچ جائے، اس وقت واجب دینا ہے۔ وہ بھی کتنا دینا ہے؟ پورا نہیں دینا ہے، 5واں حصہ دینا ہے۔ استطاعت ہو گئی، حج پہ جاؤ، حج انجام دو، یہی واجبات ہیں نا، اور کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، خدا کی راہ میں جہاد، جو ابھی اس کا موضوع نہیں ہے ہمارے زمانے میں، لیکن انشاءاللہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف صلی اللہ علیہ محمد امام جب ظہور فرمائیں گے تو انشاءاللہ ہم سب ان کے ہم رقاب جہاد کریں گے۔ صحیح ہے، تو بہرحال واجبات کو ادا کرو اور حرام کام سے بچو۔ جو شخص یہ 2 کام کرے گا اس تک ہماری ولایت پہنچے گی۔ وَمَنْ اَتَمَّ مِنْكُمْ بِعَبْدٍ فَلْيَعْمَلْ بِعَمَلِهِ، امام فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص کسی کو اپنا امام مانے، اسے چاہیے کہ اپنے امام کے جیسا عمل انجام دے۔ یعنی آپ کے امام مولا کائنات ہیں۔ آپ کے امام کون ہیں؟ مولا کائنات ہیں۔ آپ کے امام امام حسین ہیں، آپ کے امام امام حسن مجتبیٰ ہیں، آپ کے امام زین العابدین ہیں۔ یعنی جیسے آپ کے امام ہیں ایسے کسی کے امام نہیں ہیں، ہو بھی نہیں سکتے۔ تو جیسے اچھے امام آپ کو ملے ہیں ایسا ہی اچھا آپ کا عمل ہونا چاہیے، کہ جو کسی کو امام مانتا ہے اسی کے جیسا عمل انجام دے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ ظاہری اعتبار سے اس کے جیسا ہو سکتا ہے، یقیناً کوئی مولا کائنات کی جیسی 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے امام کے جیسا عمل انجام دو تو خدا نخواستہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں ارے وہ تو مولا کائنات تھے، ان کے جیسی نماز کون پڑھ سکتا ہے، وہ بی بی سیدہ تھیں، ان کے جیسی نماز نہیں کون پڑھ سکتا ہے۔ ہم کیفیت کی بات نہیں کر رہے ہیں ابھی، یقیناً کیفیت میں تو فرشتے بھی ان کی مقایسہ نہیں کر سکتے۔ کیفیت میں جو نماز جناب سیدہ نے ادا کی ہے وہ نماز فرشتے بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ظاہری صورت میں تو کم از کم ہم کر سکتے ہیں، واجبات پر عمل کر سکتے ہیں۔ یعنی ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے عمل کو دیکھ کر کہا جائے کہ یہ بی بی سیدہ کے ماننے والے ہیں، یہ مولا کائنات کے ماننے والے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ شہادت گزری ہے 11ویں امام کی، 11ویں امام کی وصیت ہے کہ مثال کے طور پر جب تم جاؤ اور اہل سنت افراد سے، دیگر افراد سے تمہارا ملاقات ہو تو ان کے سامنے یہ عمل انجام دو، ان کی مسجد میں جا کر نماز پڑھو، جسے تقیہ مداراتی کہا جاتا ہے۔ تقیہ مداراتی یعنی آپ کو وہ کام کریں کہ جس سے جو اگلا مذہب والا ہے وہ آپ کے مذہب سے متنفر نہ ہو، بلکہ وہ آپ سے محبت اور الفت کا اظہار کریں، یعنی آپ کا دشمن نہ بنے، خواہ اپنے دشمنوں میں انسان اضافہ نہ کرے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس طریقے سے عمل انجام دیتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ ہذا جعفری، یہ جعفری ہے، یا کہا جائے گا کہ ہذا شیعۃ علی، یہ جو ہے وہ علی کا شیعہ ہے۔ کان یسرنی، یہ بات مجھے بہت خوش کرتی ہے، یعنی امام کو یہ بات بہت خوش کرتی ہے کہ تمہارے عمل کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ دیکھو یہ علی کا شیعہ جا رہا ہے، یہ جعفر صادق کا شیعہ جا رہا ہے، کہ یہ بات مجھے بہت خوش کرتی ہے۔ انتم شیعۃ اللہ
وَأَنْتُمْ أَنصَارُ اللَّهِ، تم اللہ کے گروہ ہو، شیعہ کا مطلب گروہ، تم اللہ کے گروہ ہو، تم اللہ کی مدد کرنے والے ہو، وَأَنْتُمُ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، تم ہی سابقون الاولون میں سے ہو، تم ہی سابقون الآخرون میں سے ہو، والسابقون فی الدنیا والسابقون فی الآخرہ، تم دنیا میں بھی سبقت کرنے والے ہو، تم آخرت میں بھی سبقت کرنے والے ہو، الی الجنہ، جنت کی طرف۔ وقد ضمننا لکم الجنہ، یہ عجیب جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے جنت کی ضمانت لے لی ہے، یعنی تمہیں جنت کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جنت کی ضمانت لے لی ہے۔ کس سے لیے؟ بضمان اللہ عز و جل و بضمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہم جنت کی ضمانت لے چکے ہیں۔ واللہ ما علی درجۃ الجنہ اکثر ارواحا منکم، خدا کی قسم جنت کے جو درجات ہیں ان میں سے جو اکثر تعداد ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ وہ تم سے زیادہ کسی کی نہیں ہوگی۔ یعنی جنت کے جو درجات ہیں ان درجات میں تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ لوگ کون ہوں گے؟ ہمارے شیعہ ہوں گے۔ اب یہ فضائل سن رہے ہیں ابھی آپ، اب شیعوں کے مصائب بھی آنے والے ہیں۔ بس امام فرماتے ہیں فتنافسوا فی فضائل الدرجات، بس جو درجات کے فضائل ہیں اس میں ایک دوسرے پر کیا کرو؟ سبقت کرو۔ تنافسو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مقابلہ کرنا، یعنی مقابلہ کرنا ہے تو برائی میں مقابلہ نہ کرو، بلکہ یہ دیکھو کہ اگر وہ اتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے تو مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنی ہے، حسد بھی نہ ہو، یا وہ مثال کے طور پر کوئی نیکی انجام دے رہا ہے تو مجھے اس سے اچھی نیکی انجام دینی ہے۔ اسے کہتے ہیں تنافسو، ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ، کس چیز کے لیے؟ درجات کو حاصل کرنے کے لیے۔ انتم الطیبون، تم پاک اور پاکیزہ ہو، ونساءکم الطیبات، تمہاری جو عورتیں ہیں یہ سب پاک و پاکیزہ ہیں۔ کل مؤمنۃ حوراء عینا، ہر مومنہ جو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، امام فرما رہے ہیں حوراء عینا، یہ جنت کی حوریں ہیں، ہر مومنہ جنت کی حور ہے۔ وکل مؤمن صدیق، ہر مومن کیا ہے؟ صدیق ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب لقمبر، مولا کائنات نے قمبر سے کہا کہ ابشر، اے قمبر بشارت ہو، بشر، تو دوسروں کو بھی بشارت دے دے، واستبشر، اس بشارت سے خوش ہو جا، فواللہ لقد مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وهو علی امتہ ساخط الا الشیعہ۔ مولا کائنات فرمانا ہے کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے جا رہے تھے، دنیا سے جاتے وقت اللہ کے رسول اپنی امت پر ناراض تھے، پوری امت پر ناراض تھے، الا الشیعہ، سوائے شیعوں کے، شیعوں پر ناراض نہیں تھے۔ لیکن یہ کس شیعہ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس شیعہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس کے گھر پر بہت بڑا علم لگا ہوا ہے لیکن مثال کے طور پر اپنے بھائی کا حق نہیں دے رہا ہے، اپنی بہن کا حق کھایا ہوا ہے، اپنی والدہ کا حق نہیں دے رہا ہے، اپنے والدین کو نہیں پوچھتا ہے، اس شیعہ کی بات ہو رہی ہے۔ اس شیعہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو قرضہ لے کر مومن کا قرض کھا جاتا ہے۔ اس شیعہ کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے برابر والا مومن اس سے اذیت میں ہے، مسلسل اذیت میں ہے۔ اس شیعہ کی بات ہو رہی ہے جو رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے۔ کس شیعہ کی بات ہو رہی ہے؟ اس شیعہ کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو نماز کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ لہذا لفظ شیعہ، خود لفظ شیعہ بھی روایتیں آئیں گی انشاءاللہ، یا اس درس میں یا آگے والے درس میں، خود لفظ شیعہ جب امام سے آ کر راوی نے کہا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، تو امام نے کہا کہ کیوں اپنے گناہوں میں اضافہ کرتا ہے؟ یعنی ایک تو گناہ گار ہے، ایک گناہ اس کے اوپر اور اضافہ کر رہا ہے کہ تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تو ہمارا شیعہ ہے۔ پھر امام کہتے ہیں کہ تو یہ معلوم ہے کہ ہمارے شیعہ کون ہیں؟ کہا کون ہے آپ کے شیعہ؟ کہا ہمارے شیعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم یعنی انبیاء کے جیسا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ بالآخر انبیاء کے جیسے کیسا ہو سکتا ہے؟ بس امام نے کہا کہ یہ نہ کہو کہ تم ہمارے شیعہ ہو، یہ کہو کہ تم ہمارے محب ہو، ہمارے چاہنے والے ہو۔ شیعہ کا درجہ بہت بلند ہے۔ تو بہرحال درجات ہیں، شیعوں کے درجات ہیں۔ ایک شیعہ وہ ہے کہ جو سلمان فارسی ہے، ایک شیعہ وہ ہے کہ جو جناب مقداد ہیں، ایک شیعہ وہ ہیں جو کہ جناب عمار ہیں،
خود ان کے بھی درجات ہیں، اور ایک شیعہ وہ ہے جو میں مثال کے طور پر نام کا شیعہ ہوں، یہ کسی شیعہ کی کیٹیگری میں نہیں آتا ہے، یہ محب کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ بہرحال امام فرماتے ہیں کہ ان لکل شیء عزا وعز الاسلام الشیعہ، ہر شے کے لیے ایک عزت ہے، ایک وقار ہے، اسلام کا وقار شیعہ ہے۔ الا وان لکل شیء دعامۃ ودعامۃ الاسلام الشیعہ، ہر آگاہ ہو جاؤ کہ ہر چیز کے لیے ایک جڑ ہے، ایک بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد شیعہ ہے۔ الا وان لکل شیء ذروۃ وذروۃ الاسلام الشیعہ، آگاہ ہو جاؤ کہ ہر شے کے لیے ایک بلندی ہے، اسلام کی بلندی شیعہ ہے۔ اسلام کی بلندی کیا ہے؟ شیعہ ہے۔ تو آپ نے پہچانا کہ آپ کتنے قیمتی ہیں، آپ کی قدر و قیمت کیا ہے ائمہ کے نزدیک۔ ائمہ آپ کو کس آنکھ سے دیکھتے ہیں؟ الا وان لکل شیء شرفا وشرف الاسلام الشیعہ، ہر چیز کے لیے ایک شرف ہے، ایک احترام ہے، اسلام کا شرف شیعہ ہے۔ الا وان لکل شیء سیدا وسید المجالس مجالس الشیعہ، آگاہ ہو جاؤ کہ ہر چیز کے لیے ایک سید و سردار ہے، اور مجالس کی جو سید ہے، مجالس سے مراد یہ ہے کہ یعنی ہر وہ جگہ کہ جہاں پر کچھ لوگ جمع ہو کر بیٹھتے ہیں، بیٹھکوں کی جو سید و سردار ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے شیعوں کی مجالس ہیں۔ یعنی اس وقت جو آپ جمع ہوئی ہوئی ہیں، امام کہتے ہیں کہ یہ سید المجالس ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مجلس نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نشست نہیں ہے کہ جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، امام کا کلام سن رہے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی شرف ہو سکتا ہے؟ تو اسے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم جا رہے ہیں بس یعنی روٹین میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزار کے آنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ خدا نے بہت بڑی آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ کا شمار سید المجالس میں ہو رہا ہے، ان مجالس میں جو مجالس کی سید و سردار ہیں۔ الا وان لکل شیء اماما وامام الارض ارض تسکنها الشیعہ، آگاہ ہو جاؤ کہ ہر چیز کا ایک امام ہے، اور زمین کا امام کون ہے؟ زمین کا امام وہ زمین ہے جہاں پر ہمارے شیعہ بستے ہیں، ہمارے شیعہ، لیکن وہ والے شیعہ جو امام چاہتے ہیں، صحیح ہے، وہ بستی کہ جہاں پر ہمارے شیعہ بستے ہیں وہ زمینوں کی امام ہے۔ واللہ لولا ما فی الارض منکم ما رأیت بعین عشبا ابدا، خدا کی قسم اگر تم لوگوں میں سے کوئی بھی نہ ہوتا، کوئی ایک بھی روئے زمین پر نہ ہوتا، تو تم اس پوری روئے زمین پر کوئی ایک جڑی بوٹی نہ دیکھتے۔ یعنی اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ کس کے سبب سے ہیں؟ تمہارے سبب سے۔ اب ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں ایسے میں کوئی افسانہ سنا رہا ہوں یہ امام کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اپنے پاس سے نہیں لایا ہوں۔ حدیث بھی کہاں سے؟ اصول کافی کی حدیث ہے، اصول کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 212۔ جی اصول کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 212، اور اسی کو اعمال صدوق میں بھی نقل کیا گیا، اور اسی حدیث کو جو شیخ صدوق کی کتاب ہے فضائل الشیعہ اس میں بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا، اور اعمال طوسی شیخ طوسی کی جو کتاب ہے اس میں بھی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 332 وہاں پر بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بھی زور زمین پر نہ ہوتا تو تم ہریالی نہ دیکھتے زمین پر۔ واللہ لولا ما فی الارض منکم ما انعم اللہ علی اہل خلافکم، خدا کی قسم اگر تم میں سے کوئی ایک نہ ہوتا روئے زمین پر تو خداوند کریم تمہارے مخالفین پر کوئی نعمت نازل نہ کرتا، تمہارے مخالفین پر کوئی نعمت نازل نہ کرتا۔ ولا اصاب الطیبات، اور ان تک کوئی پاکیزہ چیز نہ پہنچتی۔ ما لہم فی الدنیا ولا لہم فی الآخرۃ من نصیب، جو تمہارے مخالف ہیں نہ تو دنیا میں ان کا کوئی حصہ ہوتا نہ ہی آخرت میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ کل ناصب، ناصبی کسے کہتے ہیں؟ جو اہل بیت سے عداوت کا اظہار کرے، یہ اہل بیت کے دشمنی کو دل میں رکھے، بغض کو دل میں رکھے۔ کل ناصب، فقی اعتبار سے وہ کہ جو اظہار کرے، اور عقیدتی اعتبار سے وہ کہ جو دل میں اہل بیت کا بغض رکھے۔ کل ناصب، ہر ناصبی، وَإِن تَعَبَّدَ وَاجْتَهَدَ، اگرچہ کہ وہ عبادت کرے، واجتہد، اور عبادت میں یعنی
بہت زیادہ کوشش کرے، پوری جان لگا دے۔ منصوب الی ہذہ الآیہ، ہر ناصبی اس آیت کی طرف منصوب ہے۔ کون سی آیت؟ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، ان کی جو پیشانیاں ہوں گی وہ عمل کرنے والی ہوں گی، یعنی ان کی پیشانیوں پر کیا ہوں گے؟ سجدوں کے گٹھے پڑے ہوں گے، لیکن تصلی نارا حامیہ، یہ کہاں پہنچیں گی؟ بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ عمل کرنے کے باوجود کہاں پہنچیں گی؟ بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ کیوں؟ اہل بیت اطہار سے بغض رکھتے ہیں۔ خوارج کے بارے میں مولا کائنات نے یہ فرمایا تھا کہ تم جب ان کو دیکھو گے تو ان سے اچھی کسی شخص کی قرآن کی تلاوت نہیں پاؤ گے، یعنی اتنے اچھے انداز میں تم دیکھو گے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں کہ پورے روئے زمین پر ان سے اچھا تمہیں قاری نہیں ملے گا۔ لیکن یہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن فقط ان کی زبانوں تک محدود ہے، قرآن ان کے دل میں نہیں اترتا ہے۔ ان کی عبادتیں بہت اچھی ہیں، لیکن ان تمام عبادتوں کے باوجود کہاں پر جا رہے ہیں؟ جہنم میں جا رہے ہیں۔ فَكُلُّ نَاصِبٍ مُجْتَهِدٍ فَعَمَلُهُ هَبَاءً، ہر ناصبی جو کہ اللہ کی عبادت انجام دینے والا ہے اس کا عمل کیا ہے؟ ہبا ہے۔ ہبا کسے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے جب سورج کی روشنی پڑ رہی ہوتی ہے تو کچھ ذرات آپ کو فضا میں تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرات، اس کو ہبا کہا جاتا ہے۔ ہبا منصورہ کا ان کا جو عمل ہے یہ ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرات کی مانند ہے، ہر ناصبی کا۔ اور متفق علیہ حدیث ہے، یا علی لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومہ، اے علی اگر کوئی شخص اللہ کی اتنی عبادت کرے کہ جتنا حضرت نوح نے اپنی قوم میں قیام کیا 950 سال، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أُحْدٍ ذَهَبًا فَأَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کوہ عہد کی پہاڑی کے برابر اس کے پاس سونا ہو، سارا کا سارا سونا اللہ کی راہ میں انفاق کر دے، ثُمَّ مُدَّ فِي عُمْرِهِ حَتَّى حَجَّ أَلْفَ حِجَّةٍ عَلَى قَدَمَيْهِ، پھر خداوند کریم اس کی عمر کو طولانی کرے یہاں تک کہ 1000 حج پیدل انجام دے، ثُمَّ قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَظْلُومًا، پھر صفا اور مروہ کے درمیان مظلوم مارا جائے، ثم لم یوالیک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ، تمام کام انجام دینے کے بعد اے علی اگر تیرا والی نہیں ہے، تیری ولایت کا اقرار نہیں کرتا ہے، جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اور یہ کوئی ایک حدیث نہیں ہے، کئی احادیث ہیں، یہاں تک کہا کہ اگر کوئی شخص 70 انبیاء کے برابر عمل انجام دے، 70 انبیاء کے برابر عمل انجام دے، لیکن اے علی اگر تیری ولایت کا اقرار نہیں کرتا ہے تو یہ عمل اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ شیعتنا ینطقون بنور اللہ، ہمارے جو شیعہ ہیں وہ اللہ کے نور سے گفتگو کرتے ہیں، یعنی ان کی زبان پر اللہ کا نور جاری ہوتا ہے۔ یعنی یہ معیار بتا رہے ہیں کہ شیعہ کا لیول کیا ہے، شیعہ کا معیار کیا ہے۔ اب آپ میں سے ہر کوئی دیکھے کہ ہم اس معیار پہ ہیں یا نہیں ہیں۔ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان پر کیا جاری ہو؟ اللہ کا نور جاری ہو، اللہ کا نور۔ روایت کے جملے ہیں کہ جو شخص 40 دن تک کیا کرے؟ پرہیز کرے، 40 دن تک خدا کے گناہ انجام نہ دے، خدا کے محرمات سے پرہیز کرے، خداوند کریم اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے، حکمت کے چشمے۔ وَمَن يُخَالِفُهُمْ يَنطِقُونَ بِتَفَضُّلٍ، اور جو ان کے مخالف ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی زبان سے کوئی اچھی بات نکل بھی جائے تو بغیر سوچے سمجھے، یعنی ایسے ہی ان کی زبان پر اللہ نے جاری کر دی اس طریقے سے۔ وَاللَّهِ مَا مِنْ عَبْدٍ مِّن شِيعَتِنَا يَنَامُ إِلَّا أَصْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رُوحَهُ إِلَى السَّمَاءِ، خدا کی قسم ہمارے شیعوں میں سے کوئی بندہ نہیں سوتا مگر یہ کہ خداوند کریم اس کی روح کو آسمان کی طرف لے جاتا ہے۔ شیعوں میں سے جو ہم سوتے ہیں رات کو، جو ہمارا شیعہ ہے، خداوند کریم اس کی روح کو کہاں لے جاتا ہے؟ آسمان کی جانب۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، فرماتے ہیں خداوند کریم وہ ہے کہ جو نفسوں کو وفات دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ کب؟ حین موتہا، جب ان کے موت کا وقت آ جاتا ہے تو خداوند کریم تمام جانوں کو کیا کرتا ہے؟ وفات دیتا ہے۔
واللتی لم تمت فی منامہا، اور وہ جو سوتے وقت مری نہیں ہے، یعنی جو سونا ہے یہ کیا ہے؟ چھوٹی موت ہے، روایت کا جملہ ہے النوم موت الاصغر، سونا جو ہے وہ چھوٹی نیند ہے۔ جب کسی نے امام سے پوچھا کہ موت کی کیفیت کیا ہے، کہا موت جس طریقے سے تم سوتے ہو، کہ جس طریقے سے تم سوتے ہو یہی موت ہے، بس وہ طولانی موت ہے، اس کے بعد کبھی اٹھو گے نہیں، یہ والی جو موت ہے دوبارہ اٹھ جاتے ہو۔ تو جب ہم سوتے ہیں تو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ روح کہاں چلے جاتی ہے؟ خداوند کریم لے لیتا ہے۔ واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضی علیہ الموت، پس جس کے اوپر موت کا حکم صادر ہو جاتا ہے خداوند کریم اس روح کو اپنے پاس ٹھہرا لیتا ہے، یعنی اس کو واپس نہیں بھیجتا، اس روح کو اپنے پاس ٹھہرا لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور جس کے اوپر ابھی موت کا حکم صادر نہیں ہوتا خداوند کریم اس کی روح کو دوبارہ واپس بھیج دیتا ہے۔ اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کب تک؟ اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یعنی وہ جو ایک معینہ مدت ہے جو خداوند کریم نے اپنے علم محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اس وقت تک اس کی روح کو واپس پلٹا دیتا ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، سورہ مبارکہ زمر کی آیت نمبر 43۔ تو فرمایا کہ جب ہمارا شیعہ سوتا ہے خداوند کریم اس کی روح کو آسمان کی طرف لے جاتا ہے، فَيُبَارِكَ عَلَيْهَا، اور اس کی روح پر برکت نازل فرماتا ہے۔ فَإِن كَانَ قَدْ أَتَى عَلَيْهَا أَجَلُهَا جَعَلَهَا فِي كُنُوزِ رَحْمَتِهِ، پس اگر اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو خداوند کریم اپنی رحمت کے خزانے میں اس کی روح کو محفوظ کر لیتا ہے۔ وفی ریاض جنتہ، اور اپنی جنت کے باغوں میں اس روح کو بھیج دیتا ہے۔ وفی ظل عرشہ، اور اپنے عرش کے سائے میں اس کی روح کو رکھتا ہے۔ وَإِن كَانَ أَجَلُهَا مُتَأَخِّرًا، اور اگر اس کی موت کا وقت بعد میں آنے والا ہوتا ہے، بَعَثَ بِهَا مَعَ أَمَانَتِهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اس کی روح کو واپس بھیجتا ہے لیکن پروٹوکول کے ساتھ۔ خداوند کریم کے امین فرشتے اس کی روح کے ساتھ اترتے ہیں، اس کی روح کو ساتھ لے کر آتے ہیں۔ لِيُرَدُّوهَا إِلَى الْجَسَدِ، تاکہ اس کی روح کو اس کے بدن تک پہنچا دیں۔ الَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ لِتَسْكُنَ فِيهِ وَاللَّهِ إِنَّ حَاجَّكُمْ وَعُمَّارَكُمْ لَخَاصَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، خدا کی قسم اے شیعوں، تم میں سے حج کرنے والے، تم میں سے عمرہ کرنے والے اللہ کے خاص بندے ہیں۔ وَإِنَّ فُقَرَاءَكُمْ لَأَهْلُ الْغِنَى، جو تم میں سے فقیر ہیں وہ اہل غنا ہیں۔ اہل غنا سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ فقیر ہونے کے باوجود اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور ساری دولت ہی اللہ پر توکل ہے۔ فقیر ہونا پیسے کا نہ ہونا نہیں ہے، کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ فقیر ہونا پیسے کا نہ ہونا نہیں ہے، نہ ہونے کا احساس کرنا یہ فقیری ہے۔ اس روز آپ کو مثال بھی دی تھی میں نے گلاس کے پانی کی، اگر گلاس آدھا بھرا ہوا ہے آدھا بھرا ہوا نہیں ہے، تو اگر آپ اس نگاہ سے دیکھیں کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے تو آپ امیر ہیں، اور اگر آپ اس نگاہ سے دیکھیں کہ آدھا گلاس خالی ہو گیا تو آپ کیا ہیں؟ فقیر ہیں۔ احساس پیدا ہو گیا۔ تو فرمایا کہ جو ان کے فقراء ہیں وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، قناعت سے کام لیتے ہیں، اور جو ان کے اغنیاء ہیں اہل القناعہ، جو ان میں سے غنا اہل ثروت لوگ ہیں وہ اہل قناعت ہیں۔ وَإِنَّكُمْ كُلُّكُمْ لَأَهْلُ دَعْوَتِهِ وَأَهْلُ إِجَابَتِهِ، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ابھی سارے فضائل بیان ہو رہے ہیں شیعوں کے، کہ شیعہ ایسے ہیں، شیعہ ایسے ہیں، شیعہ ایسے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جیسے کہ ہم نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ درجات ہیں، ہر ایک درجے پر نہیں ہے۔ جب خود رسول اللہ کے صحابہ ان کے درمیان درجات موجود ہیں، خود ایمان کے درجات موجود ہیں، فلاں ایمان کے 90 درجے پر، فلاں 10ویں درجے پر، اور کل ایمان تو بالآخر ایک ہی ہے، تو درجات موجود ہیں۔ اسی طریقے سے شیعوں میں بھی درجات ہیں، یہاں تک کہ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو تم میں سے جو اعلی درجے کا شیعہ ہے وہ اپنے درجے پر فخر نہ کرے، یعنی اگر کوئی متقی پرہیزگار شخص ہے، عمل کر رہا ہے دین پر، اور دیکھے کہ اسی کا کوئی برادر مومن مثال کے طور پر نہیں کر رہا عمل، یا اس کے جیسا عمل نہیں ہے، تو کہا کہ فخر نہ کرے، بلکہ اگر اتنا ہی اس کا خیال ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے درجے پر لے کر آئے۔ اور تم میں سے ہر شخص اپنے سے اوپر درجے والے کو دیکھے، یعنی میں اگر نماز شب پڑھتا ہوں تو مجھے اپنے اوپر سے والے کو دیکھنی ہے کہ میرے سے اوپر والا کیسی نماز شب پڑھتا ہے، آیا میں ویسی پڑھتا ہوں؟ یہ نہیں کہ میں پڑھتا ہوں تو میں دیکھوں کس کو، جو نہیں پڑھتا ہے اس کو نہ دیکھو۔ اعمال کے معاملے میں کس کو دیکھو؟
اوپر والے کو، دنیا کے معاملے میں کس کو دیکھو؟ نیچے والے کو، ہمیشہ نیچے والے کو دیکھو کہ تمہارے پاس یہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے بیچاروں کے پاس۔ تو جب تم نیچے والے کو دیکھو گے دنیاوی معاملے میں تو کیا پیدا ہوگی؟ قناعت، شکر پیدا ہوگا۔ لیکن اگر دنیاوی معاملے میں اوپر والے کو دیکھا اور اخروی معاملے میں، اعمال کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھا تو کیا ہوگا؟ پھر گاڑی کو ریورس گھیر لے گا، مانوی اعتبار سے پستر بنو گے اور دنیاوی اعتبار سے کیا ہوگے؟ حرام میں مبتلا ہوگے، کیونکہ خواہش انسان کی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ انسان کے پاس جب کچھ نہیں ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ چلے سائیکل ہو جائے، جب سائیکل آ جاتی ہے تو سوچتا ہے موٹر سائیکل ہو جائے، پھر موٹر سائیکل آ جاتی ہے تو سوچتا ہے کیا ہو جائے؟ گاڑی آ جائے، گاڑی آ گئی تو یہ تھوڑی بڑی گاڑی آ جائے، پھر بڑی گاڑی آ گئی تو تھوڑی سی اور اس سے اچھی، تھوڑی آٹومیٹک ہو جائے، اس سے اور اچھی آ گئی تو بھائی کوئی یہاں پہ کوئی لمٹس نہیں ہے، کوئی لمٹس نہیں ہے یہاں پر۔ جب تک آپ خود اپنے آپ کو نہیں روکیں گے پھر کوئی لمٹس نہیں ہے، پھر تو آپ پوری کرتے جائیے خواہش اپنی، ایک کے بعد ایک خواہش، ایک کے بعد۔ شیطان کا کام کیا ہے قرآن مجید میں؟ شیطان خداوند نے کریم کہہ رہا ہے کہ شیطان ان کو خواہشوں میں لمبی امیدیں دلاتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے ان کو۔ اس کا کام ہی یہی ہے کہ آپ کو خواہشات میں لگا دے اور خواہشات میں کو پورا کرنے کے لیے آپ مصروف ہو جائیں۔ یعنی میں نے شاید کسی مجلس میں جملہ کہا تھا کہ خداوند کریم نے ہم کو کمانے کے لیے نہیں بھیجا ہے یہاں پر، ہم کمانے کے لیے نہیں آئے یہاں پر۔ آپ، میں، ہم سب یہاں پر اس دنیا میں کمانے کے لیے نہیں آئے، دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے۔ کماتے اس وجہ سے ہیں تاکہ ہم کام کر سکیں اور عمل کر سکیں اللہ کے دین کے اوپر۔ یہ ایک ٹول ہے، ہدف نہیں ہے، مقصد نہیں ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ جس انسان کی زندگی کا ہدف اور مقصد ہی کمانا ہو جائے تو اس کی زندگی کیسے گزرے گی؟ وہ مشین کا ایک پرزہ بن جائے گا، مشین کا ایک پرزہ۔ آپ میں سے، ہم میں سے بہت سے لوگ آپ سنتے ہوں گے کہ سمجھتے بھی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ باہر چلے جائیں گے تو ہماری لائف بہت اچھی ہو جائے گی، فلاں جگہ کا ویزا مل گیا تو بہت اچھی لائف گزرے گی۔ لیکن جو لوگ وہاں پر ہیں ان سے ذرا پوچھئے کہ وہ کتنا کام کرتے ہیں۔ شوہر بھی کماتا ہے، وائف بھی کماتی ہے، تب جا کے پورا ہوتا ہے۔ اور جب دونوں کماتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بچے کون پالے گا؟ میڈ۔ میڈ کے تربیت یافتہ بچے کیسے نکلیں گے معاشرے میں؟ وہ خود آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میڈ کے تربیت یافتہ بچے ہیں وہ کس طریقے سے نکل رہے ہیں۔ تو خداوند کریم نے نہ ہم کو کمانے کے لیے بھیجا ہے، نہ ہم کو مشین کا پرزہ بنایا ہے۔ ہم کو کمانا اتنی حد تک ہے کہ جتنا ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، بلکہ ہمارا جو ہاتھ ہے وہ دینے والا بنے، لینے والا نہ بنے۔ اس حد تک کمانا ہے، ہدف اور مقصد نہیں ہے۔ بہرحال بات کہاں سے کہاں چلے گئی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مولا کائنات سے روایت ہے کہ ان اہل الجنہ لینظرون الی منازل شیعتنا کما ینظر الانسان الی الکواکب فی السماء۔ جو جنت کے اہل ہیں، جو جنت میں رہنے والے ہیں، وہ ہمارے شیعوں کے گھروں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ انسان آسمان پر ستاروں کو دیکھتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ہمارے شیعوں کے گھر اس قدر نورانی ہیں دنیا میں کہ آسمان والے ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے زمین پر کوئی چیز چمک رہی ہے۔ پھر فرمایا قال ان اللہ تبارک تعالی اطلع علی الارض فاختارنا واختار لنا شیعۃ۔ خداوند کریم نے اپنی زمین پر اطلاع پیدا کی، ہمیں اختیار کیا، ہمارے لیے شیعوں کو اختیار کیا۔ ینصروننا ویفرحون لفرحنا، جو ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ یحزنون لحزننا، ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ یبذلون اموالہم وانفسہم فینا، اپنے مال کو اور اپنی جانوں کو ہمارے لیے خرچ کرتے ہیں، ہمارے لیے، یعنی ہم اہل بیت کی خاطر اپنے مال کو اور اپنی جان کو، دونوں کو خرچ کرتے ہیں۔ اولئک منا و الینا، البتہ یہ مال کون سا ہونا چاہیے؟ یہ خود حلال سے کمایا ہو۔ حلال مال جو خود کماتے ہیں وہ ہماری محبت میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہم میں سے ہیں اور ہماری جانب میں۔ ما من شیعۃ عبد
یقارف امرا نہیناہ عنہ فیموت حتی یبتلی ببلیۃ تمحص بہا ذنوبہ. جب ضمانت لے لی کہ صحیح ہے تمام کے تمام شیعہ جنت میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالآخر گناہ تو سرزد ہو رہے ہیں. یعنی ہم سب معصوم تو نہیں ہیں، یہ کوئی ہے معصوم یہاں پر؟ ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے. جب معصوم نہیں ہے تو اس کا مطلب گناہ تو سرزد ہو رہے ہیں. مسئلہ یہ نہیں کہ گناہ سرزد ہو رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ گناہ سرزد ہوتے ہیں طغیان کرتے ہوئے، بغاوت کرتے ہوئے. آپ خدا کے سامنے علم بغاوت بلند کرتے ہیں، علل اعلان، خدا سے گویا اعلان کرتے ہیں کہ میں خدا کے حکم کی مخالفت کر رہا ہوں. اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ گناہ سرزد ہو گیا، مثال کے طور پر خواہشات غالب آ گئیں، غفلت ہو گئی، اس وجہ سے گناہ سرزد ہو گیا. ان دونوں میں فرق ہے. جو عبدیت کے حدود سے نکل جائے اس کی ہدایت ممکن نہیں ہے، لیکن جو عبدیت کی حدود میں رہے، گناہ کرتا ہے لیکن پھر خداوند کریم سے توبہ بھی کرتا ہے کہ آئندہ انجام نہیں دے گا، اور اس کا گناہ بغاوت کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ خدا سے بغاوت کر رہا ہے. فرعون کا گناہ کیا تھا؟ یعنی کوئی آپ سے سوال کرے کہ کیا خداوند کریم فرعون کو نہیں بخش سکتا ہے؟ خداوند کریم ارحم الراحمین ہے تو فرعون کو ہی بخش سکتا ہے. اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ خداوند کریم یزید کو ہی بخش سکتا ہے، رحیم ہے خداوند کریم. لیکن فرعون، شداد، نمرود، یزید، یہ سب کون تھے؟ یہ حدود عبدیت سے نکل گئے تھے. ان کا گناہ حدود عبدیت سے نکل گیا ہے، بندگی سے خارج ہو گئے تھے، لہٰذا اب ان کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے. وہ افراد جو حدود عبدیت میں ہیں پھر گناہ ان سے سرزد ہو رہا ہے، ان کے لیے بخشش ضرور ہے. تو گناہ تو ہم سے سرزد ہوں گے، اور دوسری جانب سے امام کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے جنت ہے، تم فکر کی بات نہیں ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ ہم سکون سے رہیں؟ نہیں، یہ جو گناہ سرزد ہو رہے ہیں اس کا پہلے حساب دینا پڑے گا. طہارت ہوگی پہلے. وہ طہارت کیسے ہوگی؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں میں سے کوئی بندہ بھی کسی ایسے امر کا، کسی ایسے کام کا ارتکاب نہیں کرتا کہ جس سے ہم نے منع کیا ہو اور اس کو موت واقع ہو جائے، یعنی توبہ کیے بغیر مر جائے، گناہ انجام دے، توبہ کیے مر جائے. حتی یبتلی ببلیۃ تمحص بہا ذنوبہ. اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی جب تک خداوند کریم اس کو ایک ایسی مصیبت میں مبتلا نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کے گناہ کو صاف کر دے. اس سے ایک مصیبت ضرور آنی ہے. وہ مصیبت کہاں پر آئے گی؟ اما فی مالن، یہ مصیبت یا تو اس کے مال میں آئے گی، و اما فی ولدن، یہ مصیبت یا اس کے اولاد میں آئے گی، و اما فی نفسہ، یا خود اس کی جان میں آئے گی. ان تین جگہوں سے اس کو گزر کر جانا ہے. یعنی یہ وہ کام ہے جو کہ دنیا میں ہونے والا ہے. اگر اس کے بعد بھی گناہ باقی رہ گئے تو پھر کہاں پر صفائی ہوگی؟ موت کی سختی، سکرات الموت. اس کے بعد بھی گناہ باقی رہ گئے تو برزخ، فشار قبر. یہاں تک کہ امام فرماتے ہیں کہ تم قبر کی منزل کو گزار لو، باقی ہمارے اوپر ہے. وہ کوئی امام سے کہے کہ مولا قبر ہی تو مشکل ہے، قبر گزارنا ہی مشکل ہے بڑی، یعنی برزخ کا مرحلہ گزارنا ہی یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مرحلہ تم نے گزار لیا تو آگے کی فکر نہیں کرو. یعنی حشر کی، اور حشر کے بعد پھر جو ہے وہ نامہ اعمال جب دیے جائیں گے، نامہ اعمال دینے کے بعد جب نامہ اعمال کو تولا جائے گا، تولنے کے بعد جب تمہیں پل صراط پر چلایا جائے گا، امام کہتے ہیں کہ وہاں کی تم فکر نہیں کرو، یہ جو برزخ ہے، قبر ہے، اس کو گزار لو بس. تو یہاں پر اس کی دھلائی ہوگی. یعنی دھلائی سے مراد نہیں، اس کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. خداوند کریم اس کے گناہوں کو اس طریقے سے صاف کرے گا. پھر اگر بچ گئے، یعنی اس کے باوجود بھی گناہ اس کے بچ گئے، تو پھر حشر میں وہ حشر کی ہولناکی، اور پھر حشر کی ہولناکی کے بعد پھر وہ ائمہ معصومین کی شفاعت، وہاں پر ائمہ معصومین شفاعت کریں گے. رسول خدا کی شفاعت سے پھر انسان جائے گا کہاں پر؟ جنت میں. اگرچہ کہ اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ میں کم از کم اگر صالح بندہ نہیں ہوں تو اہل شفاعت تو ہو جاؤں. یعنی شفاعت کی بھی اہلیت ہونی چاہیے، ہر ایک کی شفاعت نہیں ہوگی.
کم از کم اپنے آپ کو اتنے مرحلے پر تو لائے کہ میں شفاعت کا اہل ہو جاؤں، خداوند کریم کہے ہاں اس کی شفاعت ہو سکتی ہے، اتنا تو ہونا چاہیے، اتنا تو کم از کم ہونا چاہیے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اس کو خداوند کریم مبتلا کرے گا، اس کے گناہوں سے اس کو صاف کرے گا، حتی یلقى اللہ عز وجل وما له ذنب، یہاں تک کہ یہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اب اس کا کوئی گناہ باقی نہیں بچے گا۔ وَإِنَّهُ لَا يَبْقَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّن ذُنُوبِهِ فَيُشَدَّدُ بِهِ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، اور اگر اس کے بعد بھی اس کا گناہ باقی بچ گیا تو امام فرماتے ہیں کہ موت کے وقت اس کو موت کی سختی میں مبتلا کیا جائے گا تاکہ اس کے گناہ کا کفارہ بن سکے۔ وَالْمَيَّتُ مِن شِيعَتِنَا صِدِّيقٌ شہید، میت جو ہمارے شیعوں میں سے ہے وہ صدیق ہے اور شہید ہے۔ صدیق کس وجہ سے ہے؟ صدق بأمرنا، کہ اس نے ہمارے امر کی تصدیق کی ہے، ہماری ولایت کو قبول کیا ہے، ہمیں امام مانا ہے، لہٰذا یہ صدیق ہے۔ وَأَحَبَّ فِينَا، اور ہماری وجہ سے اس نے کسی سے محبت رکھی، وَأَبْغَضَ فِينَا، اور ہماری وجہ سے اس نے کسی سے بغض رکھا۔ یرید بذلک عز وجل مؤمن باللہ و برسولہ، اس وجہ سے اس نے یہ کام کیوں کیا؟ فقط اللہ کے لیے کیا، یہ اللہ پر بھی ایمان لایا، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لایا۔ قال اللہ عز وجل والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ صدیق ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اولئک هم الصدیقون والشہداء، یہ شہداء ہیں عند ربہم، اپنے پروردگار کی جانب، لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور ان کے لیے ان کا نور بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ معاویہ ابن عمار سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو یؤتی باقوام علی منابر من نور، ایک اقوام کو لایا جائے گا لیکن یہ ایسے ممبروں پر ہوں گی جو کہ نور کا ممبر ہوگا۔ تتلألأ وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان کے جو چہرے ہیں اس طریقے سے نورانی ہوں گے کہ جیسے 14ویں کا چاند، 14ویں کا چاند۔ مولا کائنات کا ایک لقب بھی ہے، کیا لقب ہے؟ قائد غر المحجلین، قائد غر المحجلین، یعنی نورانی پیشانی والوں کے قائد، امام، پیشوا، نورانی، یعنی قیامت میں کچھ افراد وہ ہوں گے کہ جن کی پیشانی سے نور ساطع ہوگا۔ فرمایا کہ نور ساطع ہوگا۔ یغبطہم الاولون والآخرون، ان کو دیکھ کر اول والے بھی اور آخر والے بھی سب کے سب رش کریں گے۔ ثم سکت، پھر رسول خدا خاموش ہو گئے۔ ثم عاد الکلام ثلاثا، پھر اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ اسی اپنے کلام کو دہرایا۔ فقال عمر بن الخطاب، ابن خطاب نے کہا ہم الشہداء، کیا یہ لوگ شہداء ہوں گے؟ قال ہم شہداء ولیس ہم شہداء، یہ شہداء تو ہوں گے لیکن یہ وہ والے شہداء نہیں ہوں گے جو تم سمجھ رہے ہو کہ جنہوں نے جنگیں لڑی ہوں گی، رسول خدا کے ہم رکاب یا امام کے ہم رکاب اور شہید ہو گئے۔ قال ہم الاوصیاء، اس نے کہا کہ کیا یہ اوصیاء ہوں گے؟ قال ہم الاوصیاء ولیس ہم الاوصیاء الذین تظنون، یہ اوصیاء تو ہوں گے لیکن وہ اوصیاء نہیں ہوں گے جو تم سمجھ رہے ہو، جیسے کہ انبیاء کے اوصیاء، یہ انبیاء کے اوصیاء نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ کے وصی کون تھے؟ حضرت شمعون یا حضرت ہارون، یہ وہ والے اوصیاء نہیں ہوں گے۔ قال فمن اہل السماء، فمن اہل السماء او من اہل الارض، سوال کیا کہ کیا یہ آسمان والوں میں سے ہوں گے یا زمین والوں میں سے ہوں گے؟ قال ہم من اہل الارض، کہا کہ یہ زمین والوں میں سے ہوں گے۔ قال فاخبرنی من ہم، تو کہا کہ مجھے بتلائیے کہ زمین والوں میں سے یہ کون لوگ ہوں گے کہ جو ممبر کے نور پر ہوں گے اور ان کے چہروں سے نور ایسے ساطع ہوگا کہ جیسے 14ویں کا چاند۔ فرمایا کہ قال فاومأ بیدہ الی علی، اشارہ کیا علی ابن ابی طالب کی طرف، فقال ھذا وشیعتہ، یہ اور اس کے شیعہ ہوں گے۔ ما یبغضہ من قریش الا صفحی ولا من الانصار الا یہودی ولا من العرب الا دعی ولا من سائر الناس الا شقی یا عمر، کذب من زعم انہ یحبنی ویبغض علی۔ فرمایا کہ قریش میں سے کوئی بھی اس علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر یہ کہ اس کی ولادت پاک نہیں ہے۔ انصار میں سے کوئی بھی اس علی سے بغض نہیں رکھے گا سوائے یہودی کے۔ عرب میں سے کوئی بھی اس علی سے بغض نہیں رکھے گا سوائے اس کے کہ جس کا نسب پاک و پاکیزہ نہ ہو
اور تمام لوگوں میں سے کوئی بھی علی سے بغض نہیں رکھے گا سوائے اس شخص کے جو کہ شقی اور بدبخت ہے۔ پھر فرمایا کہ اے عمر، وہ شخص جھوٹ بولتا ہے کہ جو کہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں لیکن علی سے بغض رکھے۔ رسول اللہ سے محبت اسی وقت صادق آئے گی جب مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کا محب بنے گا۔ آخری روایت آپ سن لیجئے، اس کے بعد اگر کچھ وقت بچا تو سوال جواب، ورنہ تو آپ کی زحمت تمام اور میری بھی زحمت تمام۔ یہ روایت ہے ابن ابی نجران سے، 8ویں امام سے روایت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ شیعتنا الذین یقیمون الصلاۃ، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ مولا کے شیعہ کیا بولتے ہیں؟ نماز پڑھنی نہیں ہے، نماز قائم کرنی ہے۔ کہا یہ جو مسجدوں میں ہو رہا ہے یہ سب نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ حکم کیا ہوا ہے؟ نماز قائم کرنے کا۔ بہرحال ایک شبہ ہے جو کہ ایجاد ہے خود شیعوں کے درمیان، شیعہ خود کہتے ہیں کہ نماز میں بھی کیا حکم ہوا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ یہاں پر بھی امام نے کہا شیعتنا الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو نماز کو قائم کرنے کا حکم آیا، نماز پڑھنے کا حکم تو آیا نہیں، نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا۔ درست ہے؟ بہرحال تو ہمارے شیعہ وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں، جبکہ ہمارے شیعہ یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ نماز پڑھ گئے کربلا والے، بس وہ نماز ہو گئی، اب کسی نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، لیتے نہیں ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَيَحُجُّونَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ حج کرتے ہیں بیت الحرام کا۔ وَيَصُومُونَ شَهْرَ رمضان، ہمارے شیعہ کون ہیں؟ ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ بیج بھری دوپہر میں ان کے منہ میں گٹکا ہو مثال کے طور پر، پان کی پی کے مار رہے ہیں، یعنی عجیب ہے واقعہ۔ بس اوقات انسان سوچتا ہے کہ یعنی کہاں کون سے لوگ ہیں یہ لوگ، یعنی کم از کم انسان چلے دین پر عمل نہیں کرتا ہے، کم از کم اتنی رعایت تو کرے کہ ایک ماہ رمضان کی حرمت ہے، اس حرمت کا احترام کرے۔ یعنی یہ ڈبل گناہ ہے، ایک تو اس نے نہیں رکھا روزہ، چلے روزہ نہیں رکھا، ہم کوئی بھی اس کے لیے حسن ظن رکھ سکتے ہیں، بیمار تھا، مریض تھا، جو بھی تھا، بہرحال نہیں رکھ پایا روزہ، سحری نہیں کی، بغیر سحری کے روزہ نہیں رکھ پایا، چلے نہیں کیا، لیکن یہ کام جو کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ حرمت کو پامال کرنا ہے۔ یہ بھری دوپہر میں ماہ رمضان میں منہ میں گٹکا ہے اور اس کے پی کے چل رہی ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ کون ہیں؟ یصومون شہر رمضان، شہر رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ یوالون اہل البیت، ہم اہل بیت سے موالات رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ ویتبرؤون من اعدائہم، ہمارے دشمنوں سے براءت کا اظہار رکھتے ہیں۔ اولئک اہل الایمان والتقیٰ، یہی صاحبان ایمان ہیں اور متقی ہیں۔ واہل الورع والتقویٰ، ومن رد علیہم فقد رد علی اللہ، جس کسی نے بھی ہمارے شیعوں کو رد کیا اس نے اللہ کو رد کیا۔ ومن طعن علیہم فقد طعن اللہ، جس نے ان کو طنز اور طعنے کا نشانہ بنایا اس نے اللہ کو طنز و طعنے کا نشانہ بنایا۔ لأنہم عباد اللہ حقا، کیونکہ یہی اللہ کے بندے ہیں۔ وَأَوْلِيَاؤُهُ صِدْقًا، یہی سچائی کے ساتھ اللہ کے اولیاء ہیں۔ وَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَشْفَعُ فِي مِثْلِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَّ، خدا کی قسم ہمارے شیعوں میں سے ایک شخص قیامت کے دن قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر، دو قبیلے جو کہ بہت بڑے بڑے قبیلے تھے، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، کا اتنے قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر کے افراد کی تعداد کے برابر کے لوگوں کی شفاعت کریں گے، یعنی ایک شیعہ اتنے افراد کی شفاعت کرے گا۔ فَيُشَفِّعُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ، پس اللہ ان کی شفاعت قبول کرے گا۔ لِكَرَامَتِهِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کیونکہ اس کی کرامت کی وجہ سے جو کہ خداوند کریم کے اوپر۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔